یہ کہتے ہیں کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے طلاق کی نیت سے پہلا جملہ کہا کہ میری طرف سے تم آزاد ہو، تو چونکہ آزاد کا لفظ کنایہ میں شمار ہوتا ہے، اس میں شوہر کی نیت درکار ہے۔ شوہر اگر اقرار کرتا ہے میں نے طلاق کی نیت سے کہا تو فوراً طلاق پڑ جائے گی، اور اس میں طلاق بائن پڑتی ہے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب شوہر چاہے دوران عدت رجوع کرنا چاہے یا عدت کے بعد رجوع کرنا چاہے، شوہر کو نکاح جدید ہی کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد جو اگلے دو جملے ہیں، تو میری طرف سے دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، قاعدہ شرعیہ یہ ہوتا ہے اگر طلاق بائن کے بعد مزید طلاق بائن دی جائے اور اسے پہلی کی خبر بنانا ممکن ہو تو پھر اس سے جدید طلاق واقع نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آتا ہے کہ جب وہ گویا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے جب تم آزاد ہو تو اب جاؤ چلی جاؤ یہاں سے، تو اس کو پہلی کی خبر دینا مقصود یعنی قصد و ارادہ کا احتمال اس میں موجود ہے، لہٰذا دوسری تیسری طلاق یعنی دو جملوں سے آخری دو جملوں سے طلاق واقع نہیں ہوگی، صرف پہلے سے ہوگی۔ ہاں اگر وہ ایسے الفاظ ادا کر دیتا طلاق بائن کے اندر ہی کہ جن سے پہلی والی کی خبر دینا کا قصد و ارادہ نہ بنتا، اس کا ظاہر خلاف ہوتا، تو پھر ہم دوسری تیسری بھی مانتے۔ مثال کے طور پہ شوہر نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا، پہلی طلاق، میں نے تجھے آزاد کیا، دوسری طلاق، میں نے تجھے آزاد کیا، تیسری طلاق، تو یہ تین دفعہ اس نے علیحدہ اس طرح کے الفاظ ذکر کیے کہ جس سے مختلف طلاقیں واقع کرنے کا ارادہ ظاہر ہو رہا ہے، تو پھر اس میں تین طلاقیں ہوتی ہیں، لیکن اس مسئلے میں ایک طلاق پہلی ہوگی، باقی دو لفظ چلی جائیں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نکاح ٹوٹنے کی صورتیں بتائی تھیں، ان میں کیا شوہر رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دیکھیں ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو، ان میں بعض میں کر سکتا ہے بعض میں نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر شوہر ایک طلاق دیتا ہے یا دو طلاقیں دیتا ہے، اور یہی کویشچن ہمارے بھائی کا بھی تھا، وہ بھی سن لیں، تو ایک یا دو طلاقوں کے بعد رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، یعنی بغیر حلالہ کے شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اب اگر طلاق رجعی ہے یعنی لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دی ہے تو ایک ہو یا دو ہو، اگر دوران عدت رجوع کرنا چاہتا ہے تو جدید نکاح کی حاجت نہیں ہوتی، بس دو گواہوں کے سامنے کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا، یا میاں بیوی کے جو افعال ہیں یعنی بیوی کو گھر لے آئے، جو میاں بیوی کے افعال ہوتے ہیں ان میں سے کوئی فعل کر لے تو یہ رجوع کہلاتا ہے۔ لیکن اگر طلاق رجعی میں ایک یا دو طلاقیں دیں اور عدت گزر گئی ہے یعنی 3 حیض، اور اگر حاملہ عورت ہے تو بچہ پیدا ہو گیا، تو اب بغیر نکاح کے رجوع نہیں کر سکتا، نکاح ہی کرنا پڑے گا۔ اور طلاق بائن جیسے کنایہ لفظ کہے، چاہے ایک دے چاہے دو دے، اس سے فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دوران عدت رجوع کرنا چاہے یا دوران عدت کے بعد جدید نکاح ہی کرنا پڑے گا۔ اور اگر 3 طلاقیں دے دیں، چاہے رجعی کے لفظ سے دی ہوں یعنی صریح الفاظ سے دی ہوں، طلاق رجعی 3 دے دیں یا طلاق بائن کسی طرح 3 پوری کر لیں، تو 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے رجوع کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ زہار آپ کو بتایا تھا کہ اگر مطلب اس میں نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن وقتی طور پر عورت حرام ہو جاتی ہے۔ ایلا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایلا کے اندر مثال کے طور پر بیوی قسم کھا لی ہے کہ بیوی کے پاس 4 ماہ یا اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا، یعنی جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، تو بیوی وقتی طور پر مطلب حرام ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ اس قسم کو درمیان میں توڑ دیتا ہے تو کفارہ دینا پڑے گا، اور نہیں توڑتا تو پھر نکاح ختم ہوگا، لیکن قاضی یہ تفریق کرے گا، یہی حکم شرع ہے۔ اس کے بعد رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ حرمت مصاہرت کا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ معاذ اللہ بہو نے غلط نیت کے ساتھ سسر کو چھو لیا یا داماد نے ساس کو چھو لیا، تو یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں آپس میں ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حرمت جو ہوتی ہے دائمی ہوتی ہے، اس میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک آپ کو بتایا تھا نکاح ٹوٹتا ہے مرتد یا مرتدہ ہونے سے، مرد مرتد ہو گیا معاذ اللہ یا لڑکی مرتدہ ہو گئی۔ مرتد اسے کہتے ہیں جو مسلمان ہو اور پھر اسلام سے باہر نکل جائے، کوئی اور مذہب اختیار کر لیں یا معاذ اللہ کوئی صریح کفر کر دے۔ صریح کا مطلب واضح کفر جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو کہ یہ کفریہ جملے ہیں۔ مثال کے طور پہ عورت کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتی، اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مرتدہ ہو جائے گی، اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں رجوع کی گنجائش اس صورت میں ہوتی ہے کہ بعد میں اگر وہ تائب ہو کے مسلمان ہو جائیں تو پھر نکاح جدید کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ امید ہے یہ مختصر سا جواب سے کچھ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔